اوکے الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی سورہ یوسف وفوق کل ذی علم علیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ حضرات کی سورہ یوسف کی ایک آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے۔ بہت مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن جیسا کہ معروف ہے اور کہا جاتا ہے، محاورہ ہے عربی کا کہ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام وہ کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے الفاظ انتہائی سادہ ہیں، لیکن ان پر انسان غور کرے تو ہر انسان محسوس کر سکتا ہے، اگر بلا تعصب غور کرے، کہ اس کی گہرائی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ چھوٹا سا فقرہ ہے، آیت کی ایک جزئی ہے، اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ۔ پس منظر میں تو واقعہ چل رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا، وہ بیان کرنا آج مقصود نہیں ہے۔ ایک اور موضوع ہے جو میں آپ کے سامنے آج رکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرنے کی توفیق دے اس انداز میں کہ آپ سمجھ بھی سکیں کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر انسان جو دنیا میں آیا ہے کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے، کچھ بڑوں سے، کچھ معاشرے سے، کچھ پڑھتا ہے، سوچتا ہے۔ کچھ انسان میں اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ایسی رکھی ہیں کہ انسان خود بخود چیزیں گریسپ کرتا ہے۔ آج بھی یہ ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم سائیکو لنگوسٹکس کہتے ہیں، یعنی کہ زبان انسان کیسے سیکھتا ہے، انسان کا ذہن کیسے کام کرتا ہے۔ تو اس جو فن کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذہن کو ایک ایسی مشین بنایا ہے جو لینگویج گریسپ کرتی ہے خود بخود۔ کیسے کرتی ہے، کیوں کرتی ہے، یہ انسان نہیں سمجھ سکا آج تک، کہ انسان میں وہ کیا چیز ہے کہ انسان، ابھی میں آپ کے سامنے مثال کے طور پر کسی کو فرینچ نہیں آتی، فرینچ کا کوئی لفظ لکھ دوں اور کہوں کہ اس کو صبح 1000 دفعہ پڑھیں، رات کو بھی 1000 دفعہ پڑھیں، ہفتے میں آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ عقل اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کر سکتی۔ ایک چیز جس کا اوپر سے نیچے تک مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، مطلب یا انگریزی کا یا اردو کا یا عربی کا کوئی لفظ کہ جو میں نے کبھی پہلے نہیں پڑھا، کوئی سیاق و سباق نہیں ہے، اس کو لکھ دیا جائے اور صرف پڑھتے رہیں، ایک دن سمجھ آ جائے گی۔ عقل کہتی ہے یہ ناممکنات میں سے ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ انسان میں اور آپ، ہم سب نے زبان اسی طرح سیکھی ہے۔ پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور اس کے بعد بڑوں سے الفاظ سنتے گئے اور ذہن نے اس کا مطلب سمجھ لیا خود بخود۔ یہ آج تک ایک مسٹری ہے۔ بہرحال مضمون پہ واپس آتے ہیں تو انسان میں کئی چیزیں ہیں جن سے وہ چیزوں کو سیکھتا ہے، کئی ذرائع سے چیزوں کو سیکھتا ہے۔ کچھ انسان کے اپنے اندر باطن میں موجود ہیں، کچھ خارج کے اندر چیزیں موجود ہیں، لوگ سکھاتے ہیں، معاشرہ سکھاتا ہے۔ تو ہر بندے کے پاس کچھ نہ کچھ تو علم ہوتا ہے، معلومات، انفارمیشن کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا بتا رہے ہیں کہ ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے، انڈیکیٹنگ کہ اس سے زیادہ علم والا بھی کوئی ہوگا obviously، اور چلتے چلے جائیں، اوپر بڑھتے چلے جائیں تو العلیم، آل نوئنگ، جو ذات سب کچھ جانتی ہے وہ صرف ایک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اب آئیں ذرا واپس، تھوڑا سا اس پر میں چاہتا ہوں کہ ہم غور کریں کہ یہ جو دین ہے یہ ہمارے تک جو پہنچا ہے آج، یہ کچھ ذرائع کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور وحی دی ہے حضرت جبریل علیہ السلام کو۔ حضرت جبریل اب ضامن ہیں، انہوں نے یہ پیغام پہنچایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے قلب مبارک پر یہ قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ اس دماغ نے اس کو نوٹ نہیں کیا، اس دماغ نے اس کو میمورائز نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید بار بار اس کو واضح کرتا ہے کہ یہ اس دل پر نازل ہوا ہے۔ منزل علی قلبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے عقائد کی کتابوں میں لکھا گیا ہے کہ حضور کے دل پر یہ نازل ہوا ہے اور دل ہی نے اس کو یاد کیا ہے۔ اس کے بعد جب یہ قرآن مجید صحابہ تک پہنچایا گیا تو کیسے پہنچا؟ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے پہنچا۔ حضور نے اس پر عمل کر کے دکھا دیا، حضور نے اس کی تشریحات میں بہت ساری باتیں کہیں، عمل حضور کا، حضور کی زندگی، وہ سب کچھ بتا رہی تھی کہ ان آیات کے مصداقات یوں ہیں،
اس پر پریکٹیکلی اپلیکیشن ان آیات کی اس طرح سے کی جائے گی. یعنی کہ ہمارے آج کے جدید علوم میں ایک نالج ہے، پھر ایک اپلائیڈ نالج ہوتا ہے. ایک کیمسٹری ہے تو ایک اپلائیڈ کیمسٹری بھی ہوگی. اگر ایک لنگوسٹکس ہے تو ایک اپلائیڈ لنگوسٹکس بھی ہوں گی. فزکس ہے تو اپلائیڈ فزکس بھی ہوں گی. یعنی کہ ایک چیز ہے صرف تھیوری کے اندر، ایسے ہوگا تو ایسے اور ایسے ہوگا تو ایسے. پھر ایک ہے اس کی اپلیکیشن. اب آپ نے پڑھ تو لیا، یعنی کہ اس کی آسان مثال ہے کہ بچے کو آپ نے وضو کا طریقہ سکھا دیا، تو یہ صرف تھیوری تھی. اب آپ نے اس کو صرف نظریاتی طور پر بتایا ہے کہ یہ وضو ہے، ایسے کرتے ہیں نماز کے لیے، اور ان چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. آپ نے کچھ اس کو باتیں بتا دیں. اب اس کو کہا آپ کر کے دکھاؤ، یا اس کو خود کر کے دکھا دیا. یہ اس کی اپلیکیشن ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بہت سارے کام کر کے دکھا دیے اور بہت سارے کاموں کی تعلیم بھی دے دی. جو مسائل صحابہ کی زندگیوں میں پیدا ہوئے وہ صحابہ حضور سے پوچھتے تھے اور اللہ کے نبی اس سے متعلق بھی رہنمائی کرتے تھے. تو ایک بہت بڑا ذخیرہ اکٹھا ہو گیا صحابہ کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا بھی، جس کو آج ہم حدیث رسول کہتے ہیں. یہاں سے اب لیگیسی آگے بڑھی ہے. اسلام آگے بڑھا دنیا کے اندر. دور خلافت کے اندر بہت سارے نئے شعبے دین کے اندر پیدا ہوئے جن کا تعلق مینجمنٹ کے ساتھ تھا، انتظام کے ساتھ تھا. آج بعض لوگ یہ فکرہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ تو انتظامی معاملات تھے جو صحابہ نے طے کیے تھے، اس کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے. بالکل عبث اور فضول بات ہے. انتظام، مینجمنٹ، ریاست کو چلانا، سوسائٹی کو لے کر چلنا، یہ بھی عین دین ہی کا حصہ ہے. تو وہ بھی دین ہی کا حصہ تھے. اس سے آگے بڑھیں. صحابہ ہی کی زندگیوں کے اندر کچھ مسائل پیدا ہوئے. مسائل سے مراد ہے وہ اردو والا مسئلہ نہیں، کچھ افیز نئے اٹھے، کچھ معاملات نئے پیدا ہوئے. انہوں نے دیکھا کہ اس کا حل اب ہمیں کیا ملے گا. قرآن میں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں اس کا کیا حل ہے. اصل مراجع، اصل ریسورسز وہی ہمیشہ سے دو رہے ہیں، قرآن اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی، ان کے فیصلے یا ان کے ارشادات. آگے معاملہ چلا. اب خلافت کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت سارے کام کیے جو پہلے نہیں ہوئے تھے. قرآن مجید کی کمپائلیشن اس کا ایک بہت بڑا، اس کی ایک مثال ہے. ہم اس کو اون کرتے ہیں آج بھی. کیوں؟ کیونکہ وہ دین ہی کا حصہ بن گیا. اسی طرح حضرت عمر کے دور میں جوڈیشری بنائی گئی. پینل لاز کو نافذ کیسے کرایا جائے گا. آج دنیا میں پولیس کا تصور ہے. یہ تصور دنیا میں پہلی دفعہ کہاں سے آیا؟ اسلام نے دیا. بلکہ کوئی اس میں مبالغہ نہیں ہوگا اگر کہا جائے حضرت عمر نے دیا. ایک ویلفیئر سوسائٹی کیا ہوتی ہے، اس کا تصور پہلی دفعہ دنیا میں حضرت عمر نے دنیا کو دیا، اسلام نے دیا. اب یہاں پر نوٹ کیجئے گا، بڑی باریک سی بات ہے. کیا حضرت عمر دنیا کو کوئی نئی چیز لے کر کوئی نئی چیز بنا کر دے رہے تھے؟ سب یہی کہیں گے کہ نہیں، وہ چیزیں دین میں تھیں. جب ان کی ضرورت پڑی حضرت عمر نے ان کو ایکسٹریکٹ کیا اور دنیا کو دکھا دیا کہ یہ دیکھو قرآن اور حدیث سے یہ کچھ پتہ چلتا ہے، دنیا اس طرح سے چلائی جائے گی، معاشرے کا نظام اس طرح سے چلایا جائے گا. اگر کسی کے پاس کچھ کھانے کو کمانے کو نہیں ہے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو مہیا کرے. کسی کے گھر میں غلہ نہیں ہے بچے کو روٹی کھلانے کے لیے، اور ریاست کی ذمہ داری ہے. یہی وہ الفاظ تھے حضرت عمر کے کہ ضلع فرات کے کنارے اگر کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا. کیوں؟ عمر ہیڈ آف اسٹیٹ ہے رضی اللہ عنہ، ہیڈ آف اسٹیٹ ذمہ دار ہے، ضامن ہے. اور ساری ضروریات لوگوں کی جب پوری ہو رہی ہیں، پھر کوئی بدکاری اگر کرتا ہے، پھر کوئی اگر چوری کرتا ہے تو اس کو سزا پھر ملے گی. اور یہی وہ وجہ ہے کہ جب قحط آیا کچھ عرصہ تو حضرت عمر نے کچھ دیر کے لیے سزائیں وہ منسوخ کر دی. منسوخ کا لفظ شاید مناسب نہیں ہوگا، تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپریریلی ان کو روک دیا کہ اگر میری ذمہ داری تھی سب کے گھر روٹی ہو، اگر میں نہیں پہنچا پا رہا اور پھر کوئی اپنے بچے کو پالنے کے لیے اس کا پیٹ کسی اور کے گلے میں سے کچھ آٹا نکال لیتا ہے تو اس کا قصور بعد میں، پہلے میرا ہے، اس کا ہاتھ نہیں کٹائے گا. بہرحال آگے بڑھیں. تو یہ صحابہ نے پھر دین کو مزید نکھار کر دنیا کے سامنے پیش کیا. اس کے بعد جب ملوکیت کا دور آ گیا، دین تو بھی ہے، قیامت تک کے لیے ہے. اب وہی دین جو صحابہ کی زندگیوں تک یا صحابہ تک محدود تھا، اب جب وہ دنیا میں پھیلا، بہت سارے نئے مسائل اور پیدا ہوئے. مثال کے طور پر قرآن عربی میں، ہمیں عربی نہیں آتی، اب کیا کیا جائے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ عربک کی کمپائلیشن کا حکم دیا ایک صحابی کو. آج وہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، نوٹڈ ہے، ریکارڈ پہ ہے کہ وہ آتے تھے، عربی کے قواعد مرتب کرتے تھے، حضرت علی کو پڑھاتے تھے. حضرت علی نے جہاں جہاں کریکشن کی وہ بھی تاریخ میں لکھا ہوا ہے. تو میں کبھی پڑھانے کا موقع ملے تو کہا کرتا ہوں طلباء کے سامنے صرف سمجھانے کے لیے کہ بابا نحو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں. انہوں نے علم نحو جو ہے اس کے اصل بانی یہ ہیں. تو اگر کہا جائے کہ حضرت علی نے کوئی دین میں کوئی نئی چیز انٹروڈیوس کر دی تھی، کوئی معاذ اللہ کوئی بدعت جو ہے پیدا کر دی تھی، تو ہر صاحب سمجھ عقل سینسیبل بندہ یہی کہے گا کہ نیا کام نہیں کوئی کیا، بلکہ دین ہی کے اندر ایک کام کی ضرورت پیدا ہوئی. عربی تو پہلے سے تھی، اس کو سیکھنے کا، اس کے قواعد، اصول و ضوابط،
کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب، وہ انہوں نے بس مرتب کروا دیے۔ اسی طرح وقت گزرا اور چیزوں کی ضرورت پیدا ہوتی چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہیں، جو قرآن مجید نے کہا، اس کی بنیاد پر ایک ضابطہ زندگی وجود میں آتا ہے، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، اور جو کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے، جو نہیں کرنا کس حد تک برا ہے، کہاں گنجائش ہے کہاں گنجائش نہیں ہے۔ اب یہ ایک پورا فن ہے۔ یہ چیزیں پہلے سے تھیں، دین کے احکامات پہلے سے موجود تھے، تو لہٰذا ایک فیلڈ پوری کی پوری بن گئی کہ جن لوگوں نے ساری زندگیاں پھر اس پر کھپائیں کہ ساری زندگیاں عربی ادب اس کو سمجھا جائے، عربی کیا تھی، قرآن مجید کے الفاظ کے معنی کیا تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان پر عمل کیسے کیا، ان کے معنی کنوے جو کیے وہ کیا تھے۔ اب ایک حدیث ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے جب وہ حدیث آئے میں کوئی اور مطلب لوں، کسی اور بندے کے سامنے 10 لوگوں کے سامنے وہ حدیث کے الفاظ آئیں، وہ کوئی اور ذہن میں مفہوم بنا لیں، ان میں سے کوئی ایک ٹھیک بھی ہوگا۔ فیصلہ کیسے کریں گے کون سا مفہوم ٹھیک ہے؟ ہم قیامت تک بیٹھے رہیں جھگڑتے رہیں گے، مجھے یہ سمجھ آئے گا، آپ کہیں گے مجھے یہ سمجھ میں آیا ہے، تو اصول کیا ہوں گے؟ اس کے اصول پھر طے کیے گئے۔ موٹی سی بات ہے بھئی، آپ یہ نہ دیکھیں مجھے سمجھ میں کیا آتا ہے آپ کے کیا آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک بات کہی ہے، ہوا میں تو نہیں کہی، کسی شخصیت کے سامنے کہی، کسی واقعہ کے رونما ہونے کے بعد کہی، یا کسی سائل کے سوال کے جواب میں کہی، کوئی کانٹیکسٹ ہوگا بات کا، کوئی سیاق و سباق ہوگا۔ اور پھر صحابہ نے اس بات پر عمل کیا تو کیسے کیا، انہوں نے کیا سمجھا، تو فہم صحابی معتبر ہوگا۔ لہذا اصول مرتب ہو گیا کہ صحابی کا جس مسئلے پر اجماع ہو جائے اس پر پھر اگلی بحث نہیں کی جا سکتی۔ کنسنسس ہو گیا صحابہ کا کسی مسئلے کے اوپر، تو بس وہ طے ہو گیا کہ وہی دین کا اصل وہی معنی تھا قرآن کی آیت کا، یا وہی معنی تھا حدیث کا، اجماع ہو گیا۔ اس طرح کے اصول پھر مرتب کیے گئے، ان کو ہم فقہا کہتے ہیں، کہ انہوں نے عام طور پر جو اسلامک لیگیسی کو نہیں سمجھتے، ہمارے دینی روایت کو نہیں سمجھتے، علم کی روایت کو نہیں سمجھتے، ایکیڈیمکس کو نہیں سمجھتے، تو وہ اعتراض پھر یہ کرتے ہیں کہ یہ فقہا نے خود سے بیٹھ کر معاذ اللہ مسئلے بنائے ہیں، ایسے ہوگا تو ایسے کر لیں گے، ایسے ہوگا تو نہیں، خود سے بنائے نہیں ہیں۔ کسی بھی فقیہ نے کبھی کوئی موجد نہیں تھا کسی مسئلے کا، وہ قرآن میں، احادیث میں، صحابہ کی زندگیوں میں وہ مسائل تھے، ان کی باتوں میں وہ رہنمائیاں تھیں، ان کو ایکسٹریکٹ کر کے بس واضح کیا ہے، مظہر ہے، وہ مثبت نہیں ہے، موجد نہیں ہے ان مسائل کے، ان کو دکھایا ہے کہ دیکھو کیونکہ یہ اللہ کے نبی نے بات اس طرح سے کی تھی، یا فیصلہ اس طرح سے کیا تھا، لہٰذا آج کس نئے مسئلے کا اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، یہ اسی طرح ہوگا، یہ علت مشترکہ ہے، یہ کامن فیکٹر ہے بیچ میں، وہاں پر یہ چیز تھی۔ مثال کے طور پر شراب حرام ہے، قرآن نے بتا دیا، آج آئس کا مسئلہ کیا ہوگا، چرس کا مسئلہ کیا ہوگا، تو اس کو ہم فقہا کی زبان میں کہیں گے، دین کی زبان میں کہتے ہیں علت مشترکہ کیا ہے، کامن فیکٹر کیا ہے، شراب کیوں حرام تھی، اس کے رنگ کی وجہ سے یا بدبو کی وجہ سے، کس وجہ سے؟ وہ اس لیے حرام ہے کیونکہ وہ مسکر ہے، نشہ ہے اس کے اندر، جس چیز میں بھی نشہ ہوگا وہ حرام ہے، آئس میں نشہ ہے وہ بھی حرام ہے۔ اصول بن گئے نا، تو ان اصولوں کی بنیاد پر قیاس ہے، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، یہ چاروں یاد رکھیے گا، یہ اسلام کے قانون کی 4 ریسورسز ہیں، ان چاروں کے تحت قانون کو جو ہے وہ کمپائل کیا گیا۔ نتیجہ اس کا کیا نکلا کہ طہارت کے مسائل سے لے کر طہارت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمیں عام طور پہ اسی فقہ کا پتہ ہے صرف، یہ مشکل سے بڑا میں دل کھول کر کہوں گا تو یہ 20% اسلامی قانون کا بنتا ہے، اسلامک کوڈ آف لائف کا یہ 20% حصہ بنے گا صرف، اس کے بعد پھر 80% اور بھی ہے، 80% اور بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ سوشل لائف کیسے ارینج کی جائے گی، اس کی بیسس کیا ہوں گی، نکاح و طلاق کے مسائل کیسے ہوں گے، لوگوں نے اکٹھے رہنا ہے، وراثت کے احکامات کیا ہوں گے، سوسائٹی وجود میں آئے گی، سوسائٹی کو کیسے لے کر چلا جائے گا، اس میں لوگوں کے حقوق کیا ہیں اور ریاست کے جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، سوشل لاز بنائے گئے، اس کے اوپر پھر پینل لاز کیا ہیں، کوئی ان کو وائلیٹ کرتا ہے تو سزا کیا دی جائے گی، پینل لاز ہیں، اس میں ایک شہری کے حقوق کیا ہیں، وہ مسلمان ہو یا وہ کافر ہو، ان کے کچھ حقوق بھی ہونے چاہیے، کچھ حقوق ہیں جو برابر کے بھی ہوں گے۔ اس کے آگے چلیں، انٹرنیشنل افیئرز ہیں، پھر باہر کے ملکوں کے ساتھ جو ریاست مسلمان نہیں بھی ہیں ان کے ساتھ معاملات ہوں گے، ان کے ساتھ لین دین کیسے ہوگا، یہ سارا کچھ کمپائل کیا گیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں طہارت سے لے کر وہ انٹرنیشنل افیئرز کتاب السیر تک کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ آج ڈسکس کریں اور ہمارے اسلامک کوڈ آف لائف میں نہ ہو۔ اسلام کے علاوہ دنیا میں آج کسی بھی مذہب یا غیر مذہب کے پاس کوئی شے نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اس لیے سورہ قصص کے اندر یہ چیلنج کیا گیا کہ نبی سے کہہ دیجئے، ایک شریعت پہلے تھی جو موسیٰ کو دی گئی، ایک ہم نے اب دی ہے، اہدا منہما، ان سے بہتر لے آؤ، اتبعہ، نبی کہیے میں آج اس کو مان لوں گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا کہ اس سے بہتر کوئی نظام زندگی، کوئی کوڈ آف لائف تم لے آؤ، اہدا منہما، اتبعہ، میں مانوں گا اس کو۔ تعلیق بالمحال کہا جاتا ہے اس کو، ناممکنات میں سے ہو نہیں سکتا کبھی بھی، جیسے کہا گیا کہ اللہ کا بیٹا ہوتا تو پہلے میں پوچھتا، نہ کبھی ہوگا، نہ اس کو پوچھنے کا کوئی سوال ہے۔
تو یہ ایک لیگیسی ہے ہماری. اس کے بعد علم حدیث، اس میں باتیں تو بہت ساری تھی، وقت اسی میں پورا ہو گیا. جرح و تعدیل کا علم وجود میں آیا. کیسے پرکھا جائے گا کہ کوئی حدیث صحیح ہے غلط ہے، راوی کون ہے کیسے ہیں، ان کے کچھ اصول ہوں گے. جرح و تعدیل کے اصول ہیں کچھ. کسی راوی کو، نیریٹر کو آپ نے جو حدیث سے میں آیا ہے اس سے سنا ہے، اب وہ بندہ کیسا تھا، یا تو اس پر جرح کی جائے گی، یعنی کہ اس کو وکٹم، اس کو جو ہے ثابت کیا جائے گا کہ وہ بندہ کریڈیبل نہیں ہے، یا ثابت کیا جائے گا وہ کریڈیبل ہے، اس کی تعدیل ہوگی. کریڈیبلٹی کے اوپر جو بحث ہوگی اس پر بھی کچھ اصول ہیں، کن اصولوں کے تحت ہوگی، سارے مرتب کیے گئے. ان کے ذریعے اللہ کے نبی کی ارشادات وہ محفوظ ہو گئے. 2-3 چیزیں اور نوٹ کر لیں. اس کے بعد اسی طرح آج کے جدید دور میں بہت سارے مسائل پوچھے جاتے ہیں، کوشچنس کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر، نبی علیہ السلام کی زندگی کے اوپر، کائنات کے اوپر، جس کو ہم آج کے دور میں تھیزم یا تھیولوجی کے مسائل کہیں گے. ہمارے ہاں کوئی مسئلہ آج 2025 میں آپ ایسا نہیں پوچھ سکتے اللہ کے نبی کے بارے میں، اسلام پر اعتراض کوئی ایسا نہیں دکھا سکتے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر، قرآن مجید پر، حدیث کے اوپر. آج 2025 ختم ہو رہا ہے، دسمبر کے آخر میں ہم بیٹھے ہیں، کوئی سوال آپ ایسا یا کوئی اعتراض ایسا اسلام کے اوپر نہیں کر سکتے جس کا جواب آج سے 1000 سال پہلے نہ دیا جا چکا ہو. آج جو علم الکلام کے بچے بحثیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے وجود پر سوالات کر، وہ علامہ تفتازانی شرح قائد میں 1000 سال پہلے لکھ کے جا چکے ہیں. ہم نے بس پڑھا نہیں ہے، ان چیزوں کو پتہ نہیں ہے، ہم تک پہنچی نہیں ہے، یا ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی سیکھنے کی. تو آج دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں کہا کرتا ہوں انٹیلیجنشیا ہیز ایگزاسٹڈ اٹ سیلف. ذہن اور عقول اور اذہان، سوچیں، ذہن فہم ختم ہو چکے ہیں، کھپ چکے ہیں. کوئی اسلام کے مقابلے میں نہ کوئی چیز بنا سکے، نہ اسلام کو غلط ثابت کر سکے. یہ حقیقت ہے. کوئی ماننا چاہے تو بھی حقیقت ہے، کوئی آنکھیں بند کر لے تو بھی حقیقت ہے. اس ساری گفتگو کا آج مقصد کیا تھا؟ چھوٹی سی ایک آیت شروع میں آپ کے سامنے مانی پڑی. آیت کی بھی ایک جزئی ہے، ایک حصہ ہے، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. میں ایک بات جب ختم کروں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ ساری بات کا مقصد کیا تھا. میں اس فیلڈ کا بندہ نہیں تھا. آپ میں سے اکثر اسی طرح ہے، کوئی علماء کے گھرانوں میں تو نہیں سب پیدا ہوئے. ہم نے میٹرک ایف ایس سی کی ہو یا او اے لیولز کیا ہو. ذرا توجہ سے آخری گزارش ہے، اس کو ذرا سنیے گا، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ میں کوئی تنقید کرنے کے لیے نہیں یہاں پر آتا، صرف ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہم نے بایولوجی پڑھی ہے، کسی نے بیچلرز تک بھی پڑھا ہو، کمپیوٹر سائنس بھی پڑھی ہوگی، کچھ تو پڑھا ہوگا. بایولوجی مثلاً پڑھی ہے میں نے، ہم نے او لیولز میں بھی پڑھی، آپ نے ایف ایس سی میں جو بھی کیا ہے اس میں پڑھا ہوگا. کبھی ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں نے کیونکہ 3 سال یا 5 سال یا 6 سال بایولوجی پڑھی ہے اسکول کے اندر یا کالج کے اندر، لہٰذا میں اپنے آپ کو بایولوجسٹ سمجھوں یا نام کے ساتھ بایولوجسٹ لگا لوں؟ کبھی خیال بھی نہیں آیا. کہے گا تو ہم کہیں گے اسٹوپڈ قسم کی باتیں کر رہا ہے. بایولوجسٹ اور چیز ہوتی ہے، بایولوجی پڑھ لینے سے کوئی بایولوجسٹ نہیں بن جاتا. فزکس پڑھی ہے، 6-7 سال فزکس پڑھی ہم نے. کبھی خیال آیا کہ اپنے نام کے ساتھ میں فزسسٹ لگا لوں؟ ایک سبجیکٹ ہے، اس کو پڑھا ضرور ہے میں نے، لیکن فزسسٹ کوئی اور ڈومین کی چیز ہوتی ہے. پڑھ لینے سے کوئی نہیں بن جاتا. میتھس پڑھی ہے، کب سے پڑھی ہے؟ جب سے ہوش سنبھالی پڑھ رہے ہیں. اے لیولز کی میتھس، ہمیں لگتا تھا وہ میتھس ختم ہو گئی ہے. میں مذاق کیا کرتا ہوں، وہ بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، میتھس ختم ہو گئی تھی، وہ امیجنری نمبرز پر لے گئے ہمیں. پھر بعد میں سمجھ آئی انجینئرنگ میں یوز ہوتی ہیں وہ چیزیں. لیکن بہرحال کتنے سال پڑھی؟ کوئی 8-10 سال میتھس پڑھی ہے. لیکن کیا کبھی خیال آیا کہ ہم اپنے نام کے ساتھ میتھمیٹیشین لگا لیں؟ کوئی کہے گا بھی تو ہم اس کو سمجھائیں گے وہ فضول بات کر رہے ہو، میتھمیٹیشین کوئی اور شے ہوتی ہے. میتھس پڑھ لینے سے کوئی میتھمیٹیشین نہیں بن جاتا. لنگوسٹکس پڑھ لینے سے کوئی لنگوسٹ نہیں بن جاتا. ہسٹری پڑھ لینے سے کوئی ہسٹورین نہیں بن جاتا. یہ ساری باتیں میرا خیال ہے مفہوم واضح ہو گیا ہوگا بات کا. دنیا کے معاملے میں ہم کبھی بھی اس طرح کے دعوے نہیں کرتے. کیوں؟ ہمیں بڑی تمیز ہے اور بڑی سمجھ ہے، اور ہونی بھی چاہیے. کہ صرف فزکس کیمسٹری پڑھ لینے سے جس طرح میں فزیشین یا فزسسٹ یا بایولوجسٹ نہیں بن جاتا. یہ تمیز ہے اور عقل ہے، کیونکہ ہم دنیا میں ان ایکیڈیمکس کو، سیکولر ایکیڈیمکس کو ہم سمجھتے ہیں، لہٰذا ہم اس طرح کی فضول بات کبھی بھی نہیں کرتے، نہ کبھی سوچی ہے ہم نے. کیونکہ ہم اپنی اس دینی روایت کو نہیں سمجھتے، اس کی لیگیسی کو ہم نے نہ پڑھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ سوچا ہے، نہ سیکھا ہے. لہٰذا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کوئی قرآن کا ترجمہ پڑھ لے، اب وہ اپنے آپ کو مترجم سمجھتا ہے. کوئی تفسیر پڑھ لے، بھلے پوری بھی نہ پڑھی ہو، وہ اپنے آپ کو مفسر سمجھتا ہے. حدیثوں کو پڑھ لینے سے اپنے آپ کو محدث سمجھنا شروع کر دیتا ہے. صرف کچھ عقائد پڑھ لینے سے، خیر وہ اگلی باتیں تو کوئی نہ پڑھتا ہے نہ کوئی کلیم کرتا ہے. بات سمجھانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ تمیز اور یہ ڈفرینسیشن جس طرح ہمیں ہمارے سیکولر علوم کے اندر ہے، ہم کرتے ہیں یہ تمیز، اور یہ ہونی بھی چاہیے تمیز. اسی طرح یہاں پر تو بہرحال مقام ادبی پر شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ دینی کے معاملات ہیں، تو یہاں پر بھی یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہیں. ایکیڈیمکس کے جو اصول یہاں پر ہیں وہ یہاں پر بھی ہیں.
بلکہ یہ برا نہیں، کوئی مبالغہ نہیں ہوگا اگر میں کہوں کہ یہاں پر جو اکیڈیمکس کے اصول ہیں دنیا نے وہ یہیں سے لیے ہیں. تاریخ جو بھی پڑھے گا اس کو یہ بات فوری سمجھ میں آ جائے گی، واضح ہو جائے گی. تو واپس آ جائیں، جو اب جملے میں کوشش کرتا ہوں، جو میں بات سمجھانا چاہتا تھا وہ کیا ہے کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر بھی ایک علم والا ہوتا ہے. یہاں پر جس طرح ہم اپنی ہمبلنس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، عاجزی ہے نہیں پتا، جس کے پاس ہے اسے سیکھ لیا جائے. ہم یہاں پر وہ عاجزی اپنی بھول جاتے ہیں. وہاں پر وہ دماغ ہمارا کام نہیں کرتا کہ ایک چیز پڑھی نہیں ہے، سمجھی نہیں ہے، سیکھی نہیں ہے، اس کی گہرائی میں نہیں اترے، صرف 4 کتابیں پڑھ لینے سے اس کا ماہر تو میں نہیں بن جاؤں گا. پھر وہ لیگیسی ہے اسلام کے اکیڈیمکس کی، وہ ہماری اکیڈیمک لینیج ہے. یاد رکھیے گا، میں اپنے نوجوانوں سے بات کر رہا ہوں کہ جس کو 1400 سالہ ذہن بیک کرتے ہیں، اور ایسے ایسے ذہن تاریخ نے دیکھے ہیں کہ معراج ہے عقلوں کی، وہ کہ انسان سوچتا ہے اس سے آگے عقل جا نہیں سکتی انسان کی، جہاں جہاں تک وہ پہنچ گئے. ہم نے نہ صرف ان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کی، پھر ہم جرت کرتے ہیں کہ ان کے خلاف باتیں بھی کر لیتے ہیں. مقصد صرف بات کا کیا تھا کہ اللہ کرے کہ ہمارے اندر یہ خواہش پیدا ہو اور ہم اپنے بچوں کو بھی یہ منتقل کر سکیں کہ یہ چیزیں پڑھنے اور سمجھنے اور سیکھنے کی ہیں. آخر میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کی طرح میں بھی کوئی اس لائن کا بندہ تو نہیں تھا. میں نے صرف تنقیدی ذہن سے سوچنا شروع کیا اور سیکھنا شروع کیا، اور ذہن میں کیا بات آتی تھی، جملہ ذرا غیر مناسب ہے، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کیونکہ ذہنی سطح یہی تھی اس وقت. مولویوں کے پاس ہے کیا، دنیا کو انہوں نے دیا کیا ہے، صرف پڑھنا شروع کیا ہے، بس پھر ادھر کے ہو گئے. بات یہ ہے کہ اس کو سیکھیں، پڑھیں. آپ کو پتا تو ہو تنقید کرنے سے پہلے بھی کچھ بیک تو ہونی چاہیے. آپ پڑھیں. یہ 3 معجزات ہیں تاریخ انسانی کے، اسلام کے نہیں کہہ رہا، تاریخ انسانی کے. قرآن مجید، علم فقہ جو اسلامی نظام مرتب کیا گیا جس پر قرآن کا چیلنج ہے اسے بہتر لے آؤ میں مان لوں گا، اور پھر یہ علم حدیث جو ہے مرتب جس طرح سے کیا گیا، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں. اس کے بعد سمجھ میں نہ آئے، کوئی سوالات ذہن میں ہوں تو کریں بھی، جو کہ ہوتا نہیں ہے. میں پھر سے کہہ رہا ہوں، آج کوئی تاریخ کا سوال کوئی نیا ایسا نہیں نکال کر آپ دکھا سکتے جس کو پہلے سے ایڈریس نہ کیا جا چکا ہو، جواب نہ دیا جا چکا ہو. کوئی چیز ہے ہی نہیں اس کے مقابلے میں. تو یہ وہ ایک بڑی مضبوط علمی روایت ہے جو ہم تک پہنچی ہے. بدقسمتی سے ہم نے نہ اس کو اپریشیٹ کیا اکثر و بیشتر نے، اور نہ ہم اس کو آگے کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. جو اعتراض کرتے ہیں وہ بھی نہیں سیکھتے. اللہ اس کو سمجھنے کی، سیکھنے کی، اس پر عمل کرنے والوں میں سے بنائے، پھر ان لوگوں میں شامل کرے جس کو آگے پہنچاتے ہیں انشراح صدر کے ساتھ. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم.